بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 236 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 230 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 230 ہے، من مات ولم يعزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ من مات ولم يعزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ من مات، جو شخص مرا، ولم يعزو، اور اس نے جہاد نہیں کیا، ولم يحدث، اور نہ بات کی، بھی اس کے بارے میں، نفسہ، اپنے جی میں، ماتا، تو وہ مرا، علی شعبۃ من نفاق، نفاق کے ایک حصہ پر۔ من ماتا، جو شخص مرا، ولم یعزو، اور اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث، اور نہ بات کی، بھی اس کے بارے میں، نفسہ، اپنے جی میں، اپنے دل میں، ماتا، تو وہ مرا، علی شعبۃ من نفاق، نفاق کے ایک حصہ پر۔ اب یہاں پر لم یعزو، سیاب واحد مذکر غائب، بحث نفی جہد بلم، اسباب نصر ینصرو، جیسے عزا یعزو عزوا وغزوانا، بمعنی لڑنے کے لیے دشمن کی طرف جانا، جہاد کرنا۔ لم یحدث، سیاب واحد مذکر غائب، بحث نفی جہد بلم، اسباب تفعیل، جیسے حدث یحدث تحدیثا، بمعنی ذکر کرنا، بات کرنا۔ شعبۃ، بمعنی فرقہ، شاخ یا کسی چیز کا گروہ، اور جمع اس کی شعب اور شعاب آتی ہے۔ ایک لفظ ہے الشعب، بمعنی بڑا قبیلہ، قوم، بڑی جماعت، جس کی جمع شعوب آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں کتاب الجہاد سے لی گئی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس حال میں مر رہا ہو کہ اس نے پوری زندگی کبھی جہاد نہ کیا ہو، اور نہیں اس کے دل میں کبھی اس کا ارادہ پیدا ہوا ہو کہ کاش میں بھی جہاد کرتا، تو اس کے بارے میں اس حدیث میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ مرنے والا نفاق کے شعبہ پر مرے گا، کیونکہ یہ مشابہ ہو گیا منافقین سے، اور قاعدہ ہے کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ منافقین بھی جہاد سے جی چراتے تھے، اور یوں کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خالی ہیں، اس لیے جہاد میں نہیں جا سکتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت کرنے کی نیت کرے، کسی بھی عبادت کرنے کی نیت کرے، اور اس عبادت کرنے سے پہلے وہ مر جائے، تو اب اس کو اس عبادت کی چھوڑنے کا وبال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ثواب لکھ لیا جائے گا، بخلاف اس کے کہ وہ اس عبادت کی نیت کیے بغیر مر جائے۔
اس کو اس عبادت کی چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من مات ولم یعزو، من جازمہ شرطیہ، ماتا فعل، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے ذوالحال، اور آگے کا جملہ ولم یعزو ولم یحدث به نفسہ، اس کے لیے حال ہے۔ تو یہاں پر واو جو ہے یہ حالیہ ہے، لم یعزو فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو واو ہے وہ عاطفہ ہے۔ اسی طرح لم یحدث پھر سے سیاہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے لم یحدث فعل کے ساتھ، اور نفسہ نفسہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہوا لم یحدث فعل کے ساتھ، لم یحدث فعل کے لیے، پھر لم یحدث فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا معطوف، اور اس کا عطف ہے ماقبل کے جملہ پر لم یعزو پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ حال ہے ماتا کے ضمیر سے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہوا ماتا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور پھر آگے ماتا علی شعبۃ من نفاق اس کے لیے جزا ہے، ماتا فعل سیاہ واحد مذکر غائب کا فعل ماضی ہے، فعل ماضی معلوم کا سیاہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کے لیے فاعل، علی شعبۃ جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا، اور من نفاق جار مجرور مل کر متعلق ثانی، اور یا ہم شعبۃ کو موصوف اور من نفاق کو اس کے لیے صفت بنا سکتے ہیں، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔